بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ عمران نے ڈیسنٹ کے فلیٹ سے فون کر کے ایک رہائشی کوٹھی کا بندوبست کر لیا تھا، لہذا وہ سب پلازا سے نکل کر اس کوٹھی میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں نہ صرف کاریں بھی موجود تھیں بلکہ خصوصی اسلحہ بھی انہیں مل گیا تھا۔ عمران نے ایک کار میں صفدر اور کیپٹن شکیل کو ورسز روڈ کے سروے کے لیے بھیج دیا تھا، اور اس وقت وہ سب اس کوٹھی کے ایک کمرے میں بیٹھے باربرا کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد صفدر اور کیپٹن شکیل واپس آ گئے۔ اس روڈ پر رہائش گاہیں بھی ہیں اور فون بوتھ بھی۔ بہرحال کوئی خاص کلیو کے باوجود کوشش کے نہیں مل سکا۔ صفدر نے کہا، یہ لڑکی آفت کی پرکالہ ہے، چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتی ہے۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اب عمران صاحب کے پاس بھی باربرا کو تلاش کرنے کا کوئی کلیو نہیں ہے۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو صرف جولیا کا خوف ہے، ورنہ میں چٹکی بجاتے ہی باربرا کو تلاش کر لوں۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ میرا خوف؟ کیا مطلب؟ اسے تو تلاش کرنا ہے اور اسے فارمولا بھی حاصل کرنا ہے، ورنہ ہمارا یہ مشن تو ناکام رہ جائے گا۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو پھر اجازت ہے تمہاری طرف سے؟ عمران نے کہا۔ اس میں اجازت کی کون سی بات ہے؟ جولیا نے کہا تو عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا، اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی اس نے پریس کر دیا۔ ریسٹو نائٹ کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، جیفرے سے بات کراؤ، میں علی عمران بول رہا ہوں، پاک ایشیا سے۔ عمران نے کہا، پاک ایشیا سے؟ اوہ اچھا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا، ہیلو، جیفرے بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے اصل لہجے اور آواز میں بات کرتے ہوئے کہا، اوہ عمران صاحب، آپ نے کیسے یاد کر لیا ہے آج ہمیں؟ جیفرے نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، جب گریٹ لینڈ میں سب انسائکلوپیڈیا فیل ہو جائیں تو پھر تمہاری یاد آتی ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو دوسری طرف سے جیفرے بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس تعریف کا شکریہ عمران صاحب، حکم فرمائیں، جیفرے نے کہا۔ گریٹ لینڈ کے دارالحکومت میں کرانس کی سرکاری ایجنسی برائٹ لائٹ کا ایک گروپ مستقل کام کرتا ہے۔ اس کی سربراہ باربرا نام کی ایک لڑکی ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ عمران نے کہا، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ویسے وہ انتہائی تیز اور ذہین لڑکی ہے، لیکن اس کا دائرہ کار تو بڑا محدود ہے۔ پاک ایشیا سے اس کا ٹکراؤ کیسے ہو گیا؟ جیفرے نے کہا، اس نے پاک ایشیا کے ایک فارمولے پر ڈاکہ زنی کی ہے۔ بہرحال اس کا ایک اڈا ورسز روڈ پر ہے، اس بارے میں تمہیں معلوم ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، اس بارے میں تو مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ معلوم کرایا جا سکتا ہے، جیفرے نے کہا۔ کس طرح؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ورسز روڈ پر میں یہ دو آدمی کام کرتے ہیں اور وہ باربرا کو جانتے بھی ہیں۔ اگر وہاں اس کا کوئی اڈا ہوا تو ان کی نظروں میں بہرحال ہوگا، جیفرے نے کہا۔ کتنی دیر میں معلوم ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، 10 منٹ بعد فون کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ چونکہ اس نے ورسز روڈ کے فون بوتھ سے کال کی ہے اس لیے اس کا اڈا ورسز روڈ پر ہی ہو؟ صالحہ نے کہا، ہاں، رات کے اس وقت ایک خاتون اتنی ہوشیار تو ہو سکتی ہے کہ اپنی رہائش گاہ سے فون نہ کرے، لیکن چونکہ وہ بہرحال خاتون ہے اس لیے وہ زیادہ دور فون کرنے نہیں جا سکتی، عمران نے کہا۔ آپ تو اس انداز میں بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے خواتین کی نفسیات پر باقاعدہ ریسرچ کر رکھی ہو، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سب اختیار ہنس پڑے۔ ابھی ریسرچ مکمل نہیں ہوئی، اس لیے رات تارے گننے میں اور دن آہیں بھرنے میں گزر جاتا ہے، عمران نے جواب دیا تو کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ 10 منٹ بعد عمران نے دوبارہ جیفرے کو فون کر دیا۔ کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا جیفرے؟ رابطہ قائم ہونے پر عمران نے کہا، ہاں، باربرا کا اڈا ورسز روڈ پر موجود ہے، وہ کبھی کبھار وہاں قیام کرتی ہے، 31 ورسز روڈ۔ عام طور پر یہ کوٹھی خالی رہتی ہے، وہاں کوئی آدمی نہیں ہوتا، جیفرے نے جواب دیا۔ اوکے، بے فکر رہو، معاوضہ پہنچ جائے گا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آؤ جولیا، اب چل کر خواتین کی نفسیات پر مزید ریسرچ مکمل کر لیں، عمران نے کہا۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ صالحہ نے کہا۔ پھر صفدر بھی ساتھ جانے کی ضد کرے گا کیونکہ اس نے بھی ابھی ریسرچ مکمل کرنی ہے، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر ہم سبھی چلتے ہیں، کہیں آپ دونوں کے لیے ریسرچ مکمل نہ کر لیں اور تنویر یہاں بیٹھا رہ جائے، اس بار کیپٹن شکیل نے کہا تو ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ تنویر بھی اس کے ساتھ ہی ہنس پڑا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، یہاں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کوئی کام ہی کیا جائے، شاید کہ باہر آ جائے، عمران نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سب کاروں میں لدے ہوئے ورسز روڈ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ورسز روڈ کی ایک پارکنگ میں انہوں نے کاریں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ پیدل ہی آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی نمبر 31 کے گیٹ کے سامنے موجود تھے۔ باہر تالا لگا ہوا تھا۔ صفدر،
تو مقبی طرف سے اندر جاؤ، ہو سکتا ہے تالا ڈوج دینے کے لیے لگایا گیا ہو۔ عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا سائڈ گلی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی اس طرح آگے بڑھ گئے جیسے وہ یہاں واک کرتے پھر رہے ہوں۔ حالانکہ رات کافی گزر گئی تھی، لیکن سڑکوں پر اس طرح رش تھا جیسے یہاں سرے سے رات ہوئی ہی نہ ہو، اور لوگ فٹ پاتھ پر آ جا رہے تھے، اس لیے عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ واپس پلٹے اور پھر مطلوبہ کوٹھی کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں چھوٹے گیٹ کے باہر صفدر کھڑا تھا۔ کوٹھی خالی ہے، صفدر نے کہا۔ اچھا، تو تمہارا خیال تھا کہ یہاں اندر بارات بھی ہوگی اور مولوی صاحب بھی ماں دو گواہ موجود ہوں گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب آہستہ سے ہنس پڑے۔ عمران کوٹھی میں داخل ہو گیا تو باقی ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے۔ کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی۔ پھر اچانک کمرے میں پہنچ کر عمران ٹھٹک کر رک گیا۔ وہاں شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی اور میز پر ایک خالی بوتل اور جام بھی موجود تھا۔ وہ یہاں رہی ہے کچھ دیر پہلے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بے اختیار چونک پڑا۔ فون میموری والا تھا۔ عمران نے اسے آپریٹ کیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ آخری کال کس فون پر نمبر پر کی گئی ہے۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے وہ نمبر پریس کر دیا جو میموری پر موجود تھا۔ مارکم بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سوری، رانگ نمبر، عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر اس سے ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ یس، سینٹرل فون ایکسچینج۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جنرل نیلسن بول رہا ہوں، چیف آف ملٹری انٹیلیجنس، عمران نے بھاری لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ایک فون نمبر نوٹ کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ فون نمبر کہاں نصب ہے، اچھی طرح چیک کرنا۔ اٹ از اسٹیٹ کالز، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور ساتھ ہی وہ نمبر بتا دیا جس پر مارکم کی آواز سنائی دی تھی۔ یس سر، ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو سر، چند لمحوں بعد آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ سر، یہ نمبر مارکم کلب کے مینیجر مارکم کا خاص نمبر ہے اور مارکم کلب میں ہی نصب ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا تم نے اچھی طرح چیک کیا ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ اٹ از اسٹیٹ سیکرٹ، اگر یہ بات لیک آؤٹ ہوئی تو تمہاری باقی زندگی جیل میں گزر سکتی ہے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، میں سمجھتی ہوں سر، دوسری طرف سے خوفزدہ لہجے میں کہا گیا تو عمران نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ ریسٹو نائٹ کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جیفرے سے بات کراؤ، میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ چونکہ عمران پہلے جیفرے سے 2 بار بات کر چکا تھا، اس لیے اس بار صرف اس کا نام سن کر آپریٹر نے کال ملانے کا کہہ دیا تھا۔ جیفرے بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد جیفرے کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اوہ، آپ خیریت؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں مزید کچھ مالی فائدہ پہنچا دوں، عمران نے کہا۔ اوہ اچھا، شکریہ، دوسری طرف سے جیفرے نے ہنستے ہوئے کہا۔ دارالحکومت میں ایک کلب ہے جس کا نام مارکم کلب ہے، اس کا مالک اور مینیجر مارکم ہے، اس کا کیا حدود اربا ہے، عمران نے کہا۔ مارکم وہ بحری اسمگلنگ کا کنگ کہلاتا ہے عمران صاحب، اس مخصوص فیلڈ میں اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا اس کا بزنس کرانس کے ساتھ ہے یا کسی اور ملک کے ساتھ، عمران نے کہا۔ کرانس کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، ویسے وہ خود بھی کرانسیسی ہی ہے، جیفرے نے کہا۔ کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ مارکم نے کسی عورت کو کرانس پہنچانے کے لیے خصوصی انتظامات کرائے ہوں؟ اگر کرائے ہوں تو اس کی تفصیل، عمران نے کہا۔ ہاں بالکل، معلوم کر سکتا ہوں، میرے کئی آدمی اس کے گروپ میں شامل ہیں، جیفرے نے جواب دیا۔ لیکن خیال رکھنا اس بارے میں مارکم کو معلوم نہ ہو، عمران نے کہا۔ نہیں جناب، اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اگر معلوم ہو گیا تو پھر جیفرے کی آخری پناہ گاہ کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مارکم ایسا ہی آدمی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ اچھا، کتنی دیر لگ جائے گی، عمران نے کہا۔ آپ نصف گھنٹے بعد مجھے دوبارہ فون کر لیں، جیفرے نے کہا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ یہ باربرا مارکم کی مدد سے کرانس جا رہی ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، آثار تو یہی بتاتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ لیکن پھر اسے پکڑنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا، اس بار صفدر نے کہا۔ پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ ایسا ہے بھی صحیح یا نہیں، پھر انتظامات معلوم ہونے کے بعد ہی کچھ سوچا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ ویسے چاہے کیسے انتظامات ہوں، اب وہ جادو کے زور سے اڑ کر تو کرانس پہنچ نہ جائے گی، اسے بہرحال وقت تو لگے گا، جولیا نے کہا۔ ہاں، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ ہمیں بھی کرانس پہنچنے میں وقت لگے گا، عمران نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر 10 منٹ بعد عمران نے دوبارہ جیفرے کو کال کیا۔
کیا رپورٹ ہے جیفرے؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، مارکم نے پہلے ایک عورت کے ساتھ خود فرانس جانے کے لیے انتظامات کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن پھر اسے خود ہی ان انتظامات کو مؤخر کر دینے کا حکم دیا ہے۔ اب ایسے کوئی انتظامات نہیں ہیں، جیفری نے کہا۔ لیکن کیوں مؤخر کرائے ہیں اس انتظامات؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بارے میں تو صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، اب مارکم سے براہ راست تو پوچھا نہیں جا سکتا، جیفری نے جواب دیا۔ یہ معلوم کرا سکتے ہو کہ جس عورت کے لیے یہ انتظامات کرائے ہیں وہ عورت اس وقت کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ میں نے پہلے ہی معلوم کر لیا ہے، اس کا نام اینجلا ہے اور وہ مارکم کے کلب میں موجود ہے، اس کے آفس میں، جیفری نے جواب دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ باربرا اینجلا کے روپ میں مارکم کے پاس موجود ہے، آؤ اب آخری سین بھی دیکھ لیا جائے، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ باربرا نے شراب کا جام اٹھا کر گھونٹ لیا تو اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے شراب اسے بے حد پسند آئی ہو۔ واقعی بے حد قیمتی شراب ہے، باربرا نے کہا تو مارکم بے اختیار مسکرا دیا۔ بہت قیمتی ہے، لیکن بہرحال تم سے زیادہ نہیں، مارکم نے کہا تو باربرا بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ پاکستان سیکرٹ سروس والے تمہارے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں؟ مارکم نے کہا۔ ایک سائنسی فارمولے کا چکر ہے، میں نے ان کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے، اس لیے پاگل ہو رہے ہیں، باربرا نے کہا تو مارکم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا تم ان کے بارے میں جانتے ہو؟ باربرا نے جام میں موجود شراب کا آخری گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں تو معلوم ہے کہ میں بھی برائٹ لائٹ میں کام کرتا رہا ہوں، مارکم نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، واقعی میں نے تو صرف اتنا سنا ہوا تھا کہ تم کسی سرکاری ایجنسی میں کام کرتے رہے ہو، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ تم برائٹ لائٹ میں بھی کام کرتے رہے ہو، باربرا نے چونک کر پوچھا۔ اور اس لیے مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ کسی صورت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، مارکم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے صرف ایک کام سر انجام دینا ہے، اس کے بعد وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، باربرا نے کہا، لیکن بات کرتے کرتے اچانک اس کا ذہن کسی لٹو کی طرح تیزی سے گھومنے لگا۔ یہ کیا؟ مجھے چکر کیوں آ رہے ہیں؟ باربرا نے یکلخت دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ مارکم کی آواز باربرا کے کانوں میں پڑی اور پھر اس کا ذہن تاریک پڑتا چلا گیا۔ پھر جس طرح گھپ اندھیرے میں بجلی چمکتی ہے، اس طرح اس کے ذہن میں بجلی کا کوندا سلکا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن روشن ہونا شروع ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں کھلی تو وہ بے اختیار اچھل پڑی، لیکن اس کا یہ اچھلنا صرف احساس کی حد تک تھا، کیونکہ اس کا جسم حرکت نہ کر پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر یکلخت گھوم گیا جب وہ مارکم کے ساتھ بیٹھی انتہائی قیمتی شراب پی رہی تھی کہ اچانک اس کا سر تیزی سے گھومنے لگ گیا اور پھر اس کے احساسات تاریک ہوتے چلے گئے۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے حیرت کی شدت سے ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ اس وقت وہ آفس کی بجائے ایک انتہائی سجے ہوئے بیڈ روم میں ایک کرسیوں پر رسیوں سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے باندھ دیے گئے تھے۔ کمرے میں تیز لائٹ جل رہی تھی، فرش پر دبیز اور انتہائی قیمتی قالین بچھا ہوا تھا، ایک طرف ریک تھا جس میں ہر قسم کی شراب کی بوتلیں موجود تھیں۔ کمرہ کسی رئیس زادے کا بیڈ روم لگ رہا تھا، کیونکہ وہاں فرنیچر سے لے کر ڈیکوریشن کی اشیاء تک سب انتہائی قیمتی تھیں۔ باربرا نے ہونٹ بھینچ لیے، وہ فوراً سمجھ گئی تھی کہ مارکم نے اس سے غداری کی ہے، لیکن اسے یہ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر مارکم نے اسے زندہ کیوں رکھا ہے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور دوسرے لمحے ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر گہرے براؤن رنگ کا سوٹ تھا اور وہ اپنے چہرے مہرے سے اور انداز سے کوئی فلمی ہیرو دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں ہوش آ گیا باربرا؟ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دروازہ اس کے عقب میں بند ہو چکا تھا، لیکن اس نے اسے لاک نہ کیا تھا۔ تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ باربرا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میرا نام مارتھر ہے اور میں مارکم کا نمبر 2 ہوں، اور تم اس وقت گیٹ لینڈ کے دارالحکومت سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ایک مضافاتی گاؤں کی کوٹھی میں ہو، مارتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ باربرا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بلاسکی، مارتھر نے جواب دیا۔ مارکم کہاں ہے؟ باربرا نے پوچھا۔ وہ دارالحکومت میں ہے، اپنے کلب میں، مارتھر نے جواب دیا۔ لیکن مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ کام جس کے لیے میں نے مارکم سے کہا تھا، اس کا کیا ہوا؟ باربرا نے کہا۔ تم کرانس کی بڑی معروف اور ذہین ایجنٹ ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھنے کے باوجود ایسے بچکانہ سوال کر رہی ہو۔ تم نے جو فارمولا اڑایا تھا وہ مارکم نے تمہیں بے ہوش کر کے تم سے حاصل کر لیا ہے اور اس کا سودا کسی پارٹی سے کر رہا ہے۔ ویسے اصولاً تو تمہیں اس وقت بے ہوشی کے عالم میں گولی مار دینی چاہیے تھی، لیکن مارکم کو تم پسند آ گئی ہو، اس لیے مارکم نے تمہیں یہاں بھجوا دیا ہے اور میں یہاں تمہاری نگرانی کے لیے موجود ہوں۔ ویسے یہاں اور بھی ملازم موجود ہیں جو سب تربیت یافتہ ہیں اور مسلح بھی، مارتھر نے کہا۔ اس کے باوجود تم نے مجھے رسی سے باندھ رکھا ہے، باربرا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ مجبوری ہے، کیونکہ تمہیں زیادہ دیر بے ہوش نہیں رکھا جا سکتا،
ورنہ تمہارے ذہن پر اثرات پڑ جاتے اور تم عام لڑکی نہیں ہو، مارتھا نے جواب دیا۔ لیکن مارکم کو آخر اس سارے بکھیڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مجھے دوستی کے لیے کہتا تو میں اسے دوستی کر لیتی۔ جہاں تک اس فارمولے کا تعلق ہے، مجھے معلوم ہے کہ مارکم کو اس کے لیے کوئی پارٹی نہیں مل سکتی۔ پاکیشیا والے سے خریدیں گے نہیں، کرانس والے بھی دلچسپی نہیں دیں گے۔ باقی رہا گریٹ لینڈ، تو وہ مارکم کو رقم کیوں دے گا؟ باربرا نے کہا۔ ایکریمیا اور اسرائیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مارتھر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس انداز میں سودے بازی نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ فارمولا کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، باربرا نے جواب دیا۔ ہوگا، بہرحال یہ سوچنا میرا کام نہیں ہے۔ مارکم کٹر یہودی ہے، اس لیے اس نے سوچ سمجھ کر یہ سارا کام کیا ہے۔ وہ ویسے بھی کچے کام کرنے کا عادی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے سودا کیا ہو اور پھر تم پر ہاتھ ڈالا ہو، مارتھر نے جواب دیا۔ نہیں، اس کی نیت شروع سے ہی خراب تھی، باربرا نے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہیں کرانس پہنچانے کے لیے خصوصی انتظامات نہ کراتا، لیکن پھر اچانک اس انتظامات منسوخ کرا دیے، مارتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب کب آئے گا مارکم؟ باربرا نے پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے بعد۔ ظاہر ہے وہ سب معاملات سے فارغ ہو کر ہی یہاں آئے گا، مارتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر وہ ایک ہفتے تک نہ آیا تو کیا میں ایک ہفتے تک بندی بیٹھی رہوں گی؟ باربرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دیکھو آئندہ کیا ہوتا ہے، مارتھر نے مبہم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی جیب سے ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی تو اس نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ہیلو ہیلو، مارکم بول رہا ہوں، اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی مارکم کی آواز سنائی دی۔ یس باس، مارتھر بول رہا ہوں، اوور، مارتھر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سنو، ابھی اس فارمولے کا سودا مکمل نہیں ہو رہا، لیکن اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ یہ سودا مکمل ہو جائے گا، اس لیے باربرا کو زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اسے ہلاک کر کے اس کی لاش کسی ویرانے میں دفن کر دو اور واپس آ جاؤ، اوور، مارکم نے کہا۔ یس باس، جیسے آپ کا حکم، اوور، مارتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا تو مارتھر نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ سن لیا تم نے باس کا آرڈر، مارتھر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے جیب میں ہاتھ ڈال کر مشین پسٹل باہر نکال لیا۔ سنو مارتھر، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے ہلاک کرنے کی بجائے فرار کرا دو؟ تم جتنی رقم چاہو وہ بھی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وعدہ کہ تمہیں سرکاری ایجنسی میں کنفرم ملازمت بھی ملے گی، باربرا نے کہا۔ سوری باربرا، میں نے باس کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہونا، اس لیے آئی ایم سوری۔ البتہ، مارتھر نے بات کرتے کرتے رک گیا تو باربرا بے اختیار چونک پڑی۔ لیکن کیا؟ باربرا نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ اگر تم میرے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لو اور اس کے ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کر لو کہ تم گریٹ لینڈ چھوڑ دو گی تو میں باس کو رپورٹ دے سکتا ہوں کہ تمہیں ہلاک کر کے دفن کر دیا گیا ہے، مارتھر نے کہا۔ لیکن یہاں دوسرے آدمی بھی تو موجود ہیں، باربرا نے کہا۔ ان کی فکر مت کرو، وہ میرے خاص آدمی ہیں، وہ وہی کچھ کہیں گے جو میں انہیں بتاؤں گا۔ لیکن ایک بات سن لو کہ اگر تم نے کسی بھی لمحے دھوکے بازی سے کام لینے کی کوشش کی تو پھر تمہارا انجام انتہائی عبرتناک ہوگا، مارتھر نے کہا۔ مجھے منظور ہے، ویسے بھی اس کیس کے بعد میں نے کلاس شفٹ ہو جانا تھا، باربرا نے جواب دیا۔ اوکے، پھر میں آ رہا ہوں، مارتھر نے کہا اور مشین پسٹل جیب میں ڈال کر وہ اٹھا اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر چلا گیا۔ یہ شخص کسی خاص مقصد کے لیے یہ رسک لے رہا ہے، نہ جانے اس کا کیا مقصد ہے، باربرا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ویسے اس نے اس دوران رسیاں کھولنے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن رسیاں اس قدر ماہرانہ انداز میں باندھی گئی تھیں کہ وہ انہیں کسی صورت بھی کھول نہ سکتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور مارتھر اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک کلپ ہتھ کڑی موجود تھی۔ میں تمہارے دونوں ہاتھ کلپ کروں گا، یہ میری مجبوری ہے ڈیئر، ورنہ تم کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتی ہو، مارتھر نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، اب بہرحال میں نے وعدہ کر لیا ہے، باربرا نے کہا۔ اچھا، یہ تو بتاؤ کہ اس فارمولے کی کاپی تم نے کہاں چھپائی ہے، مارتھر نے کہا تو باربرا بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ اب سمجھ گئی تھی کہ مارتھر دراصل کیا چاہتا ہے۔ وہ مارکم سے بالا بالا اس فارمولے کی کاپی باربرا سے حاصل کر کے فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اب اگر وہ اسے بتا دیتی کہ اس فارمولے کی کاپی ہو سکتی تھی تو وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اپنے پیچھے کیوں لگاتی اور کیوں اس قدر بکھیڑے میں پڑتی؟ البتہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے یہ بات مارتھر کو بتائی تو مارتھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے گولی سے اڑا دے گا۔ کاپی؟ کیسی کاپی؟ باربرا نے جان بوجھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اگر وہ فوراً مان جاتی تب بھی مارتھر مشکوک ہو سکتا تھا۔ فارمولے کی کاپی؟ ظاہر ہے تم نے اصل فارمولا حکومت کو دینے کے بعد اس کی کاپی کسی دوسرے ملک کو خاموشی سے فروخت کر دینی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ سرکاری ایجنٹ ایسا کرتے رہتے ہیں، مارتھر نے کہا تو باربرا پھیکی سی ہنس پڑی۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم عام سے نوجوان ہو، لیکن تم تو خاصے سمجھدار بھی ہو اور تربیت یافتہ بھی، باربرا نے کہا۔
میں نے باس مارکم کے ساتھ برائٹ لائٹ میں کچھ عرصہ کام کیا ہے، مارتھر نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، بہرحال تم نے اس کاپی کا کیا کرنا ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ باربرا نے کہا۔ اس دوستی کے معاہدے کے اصل شک یہ کاپی ہے۔ تم پہلے مجھے کاپی دو گی یا اس کی جگہ بتاؤ گی، تب دوستی کا معاہدہ آگے بڑھ سکے گا، ورنہ نہیں، مارتھر نے کہا۔ لیکن وہ کاپی یہاں میرے پاس تو نہیں ہے، وہ تو دارالحکومت میں ہے، باربرا نے کہا۔ ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا، لیکن کہاں ہے مجھے بتاؤ۔ میرے آدمی جب وہاں سے یہ کاپی حاصل کر لیں گے تب میں تمہاری رسیاں کھولوں گا، ورنہ نہیں، مارتھر نے کہا۔ وہ کاپی میرے ایک اڈے کے خفیہ سیف میں ہے، اور یہ صرف میرے ہاتھ کی پرنٹ سے ہی کھل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ میں اپنا ہاتھ دیوار پر ایک مخصوص جگہ پر رکھ کر دباؤں گی تو سیف نمودار ہوگا، اس لیے تم بے فکر رہو۔ جب ہم یہاں سے گیٹ لینڈ جائیں گے تو میں وہ کاپی تمہیں دے دوں گی، میرا وعدہ رہا، باربرا نے کہا۔ کہاں ہے یہ اڈا؟ مارتھر نے پوچھا۔ ریجنٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 18، باربرا نے جواب دیا۔ وہاں کتنے افراد ہیں؟ مارتھر نے پوچھا۔ کوئی نہیں ہے، وہ میرا خاص اڈا ہے اور میرے علاوہ اور کسی کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے، باربرا نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا، مارتھر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کہاں؟ باربرا نے چونک کر کہا۔ اسی تمہارے اڈے میں، تاکہ تم فارمولے کی وہ کاپی مجھے دے دو، مارتھر نے کہا۔ ٹھیک ہے، کل چلے جائیں گے، باربرا نے کہا۔ نہیں، ابھی جانا ہوگا، اور میرے ساتھ 4 مسلح ساتھی بھی ہوں گے، پھر ہم واپس آ جائیں گے، مارتھر نے کہا۔ اگر تم ضد کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، اب میں مزید کیا کہہ سکتی ہوں، باربرا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ مجبوراً اس بات پر آمادہ ہوئی ہو۔ اندر آؤ، مارتھر نے مڑ کر کہا تو دروازہ کھلا اور مشین گنوں سے مسلح 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ اس کی رسیاں کھولو ٹونی، اور پھر یہ ہتھکڑی اس کے ہاتھوں میں ڈال دو، اور جیری تم نے مشین گن لے کر کھڑے رہنا ہے، اگر یہ معمولی سی بھی کوئی غلط حرکت کرے تو فوراً گولیوں سے اڑا دینا، مارتھر نے کہا۔ یس باس، دونوں نے کہا۔ میں نے کیا حرکت کرنی ہے؟ باربرا نے کہا، اور پھر ٹونی نے اس کی رسیاں کھولیں تو باربرا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں بعد ٹونی نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے ہتھکڑی ڈال دی، جبکہ اس دوران جیری بڑی چوکنا انداز میں مشین گن کا رخ اس کی طرف کیے کھڑا رہا، لیکن باربرا نے واقعی معمولی سی بھی مزاحمت نہ کی۔ اسے لے آؤ، مارتھر نے اطمینان بھرے انداز میں دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد باربرا کو باہر لایا گیا۔ یہاں ایک بڑی سی کار موجود تھی۔ کار کی سائڈ سیٹ پر مارتھر بیٹھ گیا، جبکہ عقبی سیٹ پر باربرا کو بٹھایا گیا۔ اس کے دونوں اطراف میں مارتھر کے دونوں آدمی جیری اور ٹونی بیٹھ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بھی مارتھر کا ساتھی ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار اس کوٹھی سے نکل کر مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی دارالحکومت جانے والی مین روڈ پر چڑھ گئی، دارالحکومت کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ باربرا نے اس لیے یہ سب کچھ کر لیا تھا کہ وہ خود جلد از جلد دارالحکومت پہنچنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ریجنٹ کالونی والی کوٹھی کے اندر اس نے ایسے خفیہ سسٹم نصب کر رکھے ہیں کہ وہ آسانی سے مارتھر سمیت اس کے آدمیوں کا خاتمہ کر لے گی۔ اس کے بعد وہ مارکم سے بھی حساب کتاب چکائے گی۔ اسے خوشی تھی کہ مارتھر بھی اس فارمولے کی کاپی کے لالچ میں یہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو گیا تھا، ورنہ انہوں نے جس انداز میں اسے جکڑ رکھا تھا وہ انتہائی بے بسی سے ہلاک ہو جاتی۔ اسے کوئی حرکت نہ کی تھی، اور اسے ویسے بھی یہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اور پھر 2 گھنٹے کی تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد وہ دارالحکومت پہنچ گئے۔ ریجنٹ کالونی کی کوٹھی جہاں پہلے اس کا ملازم ڈیوڈ رہتا تھا بند تھی، باہر نمبروں والا مخصوص تالا تھا۔ باربرا نے اسے کھولنے کے مخصوص نمبر بتائے تو جیری نے آگے بڑھ کر تالا کھولا اور پھر بڑا پھاٹک کھول دیا۔ کار اندر داخل ہوئی اور پورچ میں جا کر رک گئی۔ اسے باہر نکالو، مارتھر نے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور پھر باربرا کو باہر نکال دیا۔ کہاں ہے وہ سیف؟ چلو اس کمرے میں، مارتھر نے کہا۔ میرے ہاتھ کھولو، مجھے بے حد الجھن ہو رہی ہے، باربرا نے کہا۔ ابھی نہیں، وہاں اس کمرے میں جا کر، مارتھر نے کہا تو باربرا نے ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ اسی طرح بندھے ہوئے ہاتھوں سے اندرونی عمارت کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ مارتھر اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ پھر باربرا کی رہنمائی میں وہ سب ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ کون سی دیوار میں ہے وہ سیف؟ مارتھر نے باربرا سے پوچھا۔ سامنے والی، باربرا نے جواب دیا۔ تو مارتھر آگے بڑھا اور اس نے دیوار پر ہاتھ مار کر اسے چیک کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو ٹھوس ہے، مارتھر نے مڑ کر بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے اندر خصوصی سسٹم نصب ہے، سامنے سوئچ بورڈ پر سرخ رنگ کا بٹن ہے، وہ پریس کرو گے تو اس کے اندر سسٹم آن ہو جائے گا۔ پھر تم اس دیوار کو کھٹکھٹاؤ گے تو تمہیں اس کے کھوکھلے ہونے کا پتہ چلے گا، لیکن ایسے چاہے تم اس پر ایٹم بم بھی کیوں نہ مار دو، یہ کھلے گا نہیں۔ البتہ میں اس پر اپنا ہاتھ رکھوں گی تو اندر موجود مخصوص سسٹم دیوار کو کھول دے گا اور خفیہ سیف سامنے آ جائے گا، باربرا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، بڑا عجیب سسٹم بنا رکھا ہے یہاں تم نے، مارتھر نے کہا۔ سیکرٹ ایجنسی بڑا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے مارتھر، باربرا نے جواب دیا تو مارتھر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
اور پھر وہ خود ہی اس سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ باربرا خاموش کھڑی تھی۔ مارتھا شاید ضرورت سے زیادہ ہی وہمی تھا، اس لیے وہ سب کچھ خود کر رہا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ کے قریب جا کر ہاتھ اٹھایا اور سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ اسی لمحے باربرا نے یکلخت سانس روک لیا۔ بٹن دبتے ہی چھت سے یکلخت سرخ رنگ کی تیز شعاؤں کا جھماکا سا ہوا تھا، اور دوسرے لمحے مارتھر سمیت اس کے باقی ساتھی اس طرح فرش پر گرتے چلے گئے جیسے ریت کے خالی ہوتے ہوئے پورے گرتے ہیں، جبکہ باربرا سانس روکے خاموش کھڑی تھی اور اس کے ساتھی نیچے گر کر بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ تقریباً 1.5 منٹ بعد باربرا نے آہستہ سے سانس لیا اور پھر اسے زور زور سے سانس لینا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی انگلیاں موڑ کر کلپ ہتھکڑی کے درمیانی جوڑ پر رکھی، اور دوسرے لمحے کٹک کی آواز کے ساتھ ہی ہتھکڑی کھل گئی تو باربرا نے ہتھکڑی ایک طرف پھینکی اور آگے بڑھ کر اس نے فرش پر پڑے ہوئے مارتھر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتی ہوئی دروازے کی طرف لے گئی، اور پھر دروازہ کھول کر اسے باہر راہداری میں لے آئی، اور پھر اسی طرح گھسیٹتی ہوئی وہ اسے ایک اور بڑے کمرے میں لے آئی۔ یہاں دیوار کے ساتھ فرش پر نصب فولادی کرسیوں کی ایک قطار موجود تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے مارتھر کو اٹھایا اور کرسی پر ڈال کر اسے دونوں ہاتھوں سے ایڈجسٹ کیا، اور پھر مڑ کر وہ دروازے کے قریب دیوار پر لگے ہوئے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک بٹن پریس کیا تو کھٹک کھٹک کی آوازوں کے ساتھ ہی مارتھر کے جسم کے گرد فولادی راڈز نمودار ہوئے تو باربرا دروازہ کھول کر باہر نکل کر واپس اس کمرے میں پہنچی جہاں مارتھر کے ساتھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اس نے 2 آدمیوں کو بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹا اور انہیں لا کر اس نے اس کرسیوں والے بڑے کمرے میں پھینک دیا۔ اب اس کمرے میں صرف ایک آدمی تھا جو مارتھر کا ڈرائیور تھا۔ باربرا اسے بھی گھسیٹ کر اس کے کمرے میں لے آئی اور پھر اس نے دروازہ بند کیا اور ایک طرف موجود ایک الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے مشین پسٹل نکال کر اس نے جیکٹ کی جیب میں ڈالا، اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی شیشی نکال کر اس نے اسے جیب میں ڈالا، اور پھر الماری بند کر کے وہ مڑی اور واپس آ کر اس نے مارتھر کے قریب آ کر جیب سے وہ سرخ چھوٹی رنگ کی شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن ہٹا کر اس نے شیشی مارتھر کی ناک سے لگا دی۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے شیشی اس نے جیب میں ڈالی اور پھر ایک طرف موجود کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد مارتھر کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے اور پھر وہ یکلخت تن کر بیٹھ گیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے ہتھکڑی کیسے کھول لی؟ یہ تم نے کیا کیا؟ مارتھر نے رک رک کر کہا۔ تم انتہائی 3rd کلاس آدمی ہو مارتھر۔ نہ جانے تم نے برائٹ لائٹ میں کس قسم کی خدمات سر انجام دی ہیں کہ تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ میں اتنی بے بس ہو گئی ہوں؟ میں وہاں بھی رسیاں کھول سکتی تھی، اور تمہاری ہتھکڑی کھولنا تو ہمارے لیے انتہائی معمولی بات ہوتی ہے۔ بہرحال میں بلاسکی سے یہاں دارالحکومت آنا چاہتی تھی، اس لیے میں خاموش رہی، اور تم نے یہاں آ کر دیکھا کہ کس طرح تم بے حس و حرکت ہو گئے، اور تم اب یہاں اس حالت میں موجود ہو۔ باربرا نے کہا۔ تم بھی تو وہاں موجود تھی، تم کیوں بے حس و حرکت نہیں ہوئی؟ مارتھر نے کہا۔ میں نے سانس روک لیا تھا، باربرا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے اعتراف ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں غلط اندازہ لگایا، لیکن اب تم کیا چاہتی ہو؟ مارتھر نے کہا۔ میں نے مارکم سے وہ فارمولا لینا ہے، تم بتاؤ کہ تم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہو؟ باربرا نے جواب دیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، مارتھر نے کہا۔ تو پھر میں نے خواہ مخواہ وقت ضائع کیا، باربرا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا، اور دوسرے لمحے ریٹ ریٹ کی آواز کے ساتھ ہی فرش پر پڑے ہوئے مارتھر کے 3 ساتھیوں کے جسموں میں گولیاں بارش کی طرح اترتی چلی گئیں۔ وہ صرف معمولی سے تڑپ سکے اور پھر ختم ہو گئے۔ اور اب تمہاری باری ہے، باربرا نے مشین پسٹل کا رخ مارتھر کی طرف کرتے ہوئے انتہائی شفاف لہجے میں کہا۔ مم، مجھے مت مارو پلیز، جو تم کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مارتھر نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اپنے ساتھیوں کو اس شفاقی سے اپنے سامنے مرتے دیکھ کر اس کی حالت خوف کی شدت سے واقعی بے حد خراب ہو رہی تھی۔ مجھے فارمولا واپس چاہیے، ابھی اور اسی وقت، باربرا نے تیز لہجے میں کہا۔ فارمولا تو باس مارکم کے پاس ہوگا، میرے پاس تو نہیں ہے، مارتھر نے کہا۔ کہاں ہوگا اس وقت مارکم؟ باربرا نے پوچھا۔ وہ اپنے کلب میں ہوگا، وہ وہاں سے کہیں نہیں جاتا، تہخانے میں اس کی رہائش گاہ، مارتھر نے کہا۔ اس سے فون پر یہ بات کنفرم کرو کہ فارمولا واقعی اس وقت بھی اس کے پاس ہے اور وہ وہاں موجود ہے، تب تو تمہیں زندہ چھوڑا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں، باربرا نے کہا۔ میری بات کراؤ فون پر، مارتھر نے کہا تو باربرا نے تپائی پر رکھے ہوئے فون پیس کو تپائی سے سمیت اٹھا کر مارتھر کی کرسی کے قریب رکھا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ نمبر بتاؤ، باربرا نے کہا تو مارتھر نے نمبر بتا دیا۔ باربرا نے فون نمبر پریس کیے اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن پریس کرتے ہوئے ریسیور مارتھر کے کان اور کاندھے میں ایڈجسٹ کر دیا اور خود واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔
لاؤڈر کی وجہ سے وہ دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز بخوبی سن رہی تھی۔ یس، ہاپر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ریسیور اٹھائے جانے کے ساتھ ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی تو مارتھر بے اختیار چونک پڑا۔ ہاپر، تم؟ میں مارتھر بول رہا ہوں۔ چیف کہاں ہے؟ مارتھر نے کہا۔ چیف آفس سے اٹھ کر کہیں کام سے گیا ہے اور بتا کر نہیں گیا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کب گیا ہے اور کہاں گیا ہے؟ مارتھر نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، ہاپر نے کہا۔ میں نے اس سے انتہائی ایمرجنسی میں بات کرنی ہے، وہ جہاں بھی ہو اس سے رابطہ کراؤ، مارتھر نے کہا۔ تمہیں معلوم تو ہے چیف کی عادت کا، پھر ایسی بات کر رہے ہو؟ البتہ اگر اس سے خود رابطہ کیا تو میں تمہارے بارے میں اسے بتا دوں گا اور تمہارا رابطہ اس سے کرا دوں گا۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ ہاپر نے کہا۔ کیا فوری رابطے کی کسی صورت میں نہیں ہو سکتا؟ مارتھر نے پوچھا۔ نہیں مارتھر، تمہیں تو معلوم ہے، پھر تم کیوں اس انداز میں بات کر رہے ہو؟ ہاپر نے جواب دیا تو باربرا نے اٹھ کر کیڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر مارتھر کی گردن سے ریسیور ہٹا کر اس نے اسے کیڈل پر رکھا اور تپائی سمیت فون اٹھا کر اس نے واپس اس کی پہلی جگہ پر رکھ دیا۔ اب بولو، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اس کے نمبر 2 ہو، باربرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی ایسا ہی ہے، وہ کسی کو بتا کر نہیں جاتا، مارتھر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں خود ہی اسے تلاش کر لوں گی، تم فارغ، باربرا نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مارتھر کچھ کہتا، باربرا نے بجلی کی سی تیزی سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے کمرہ ریٹ ریٹ کی آواز کے ساتھ ہی مارتھر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ چند لمحوں بعد مارتھر ہلاک ہو چکا تھا۔ باربرا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین پسٹل جیب میں رکھا اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ اسٹاگر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ باربرا بول رہی ہوں، باربرا نے کہا۔ اوہ تم، کیا مسئلہ ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایک آدمی کو ٹریس کرنا ہے، فوری، معاوضہ ڈبل دوں گی، باربرا نے کہا۔ واہ، یہ تو واقعی خوشخبری ہے، بولو کون ہے وہ؟ اسٹاگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ مارکم کلب کا مارکم، باربرا نے کہا۔ اوہ اوہ، تو یہ بات ہے، اسٹاگر نے چونک کر کہا۔ کیا ہوا؟ تم چونکی کیوں ہو؟ باربرا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم بھی شاید اس سے فارمولے کا سودا کرنا چاہتی ہو، اسٹاگر نے کہا۔ اوہ، تو تمہیں اس بارے میں علم ہے؟ کیسے؟ باربرا نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایکیمیا کی ایک پارٹی سے مارکم کی بات میرے ہی ذریعے ہوئی تھی، لیکن پھر اچانک مارکم آفس سے غائب ہو گیا۔ اب میرے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں، جیسے اس کے بارے میں معلوم ہوا تمہیں بھی اطلاع دے دوں گا۔ اپنا نمبر بتا دو، اسٹاگر نے کہا۔ میں تمہیں خود 1 گھنٹے بعد فون کر لوں گی، باربرا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ مارکم آخر کہاں غائب ہو گیا کہ اسٹاگر کو بھی ابھی تک یہ نہیں مل سکا؟ باربرا نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھی سوچتی رہی، لیکن اسے کوئی بات سمجھ بھی نہ آئی، تو اس نے اس انداز میں کاندھے چھٹکے جیسے وہ اس فیصلے پر پہنچ چکی ہو کہ ایک بار مارکم کا پتہ مل جائے پھر وہ نہ صرف اس سے فارمولہ حاصل کر لے گی بلکہ اسے ایسا سبق بھی دے گی کہ اس کی روح بھی صدیوں تک بلبلاتی ہی رہے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔